بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات حضرات، ایک بہت اہم گزارش آپ حضرات سے ہے اور اس کے اوپر آپ حضرات ضرور توجہ فرمائیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام ہے سید فرید آغا جعفری صاحب. یہ بلوچ پورے میں رہتے ہیں. جناب فرید آغا جعفری صاحب قبلہ، ان کے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہونا ہے اور ڈاکٹرس نے کہا ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بچہ صحت یاب ہو جائے گا. اور اس میں خرچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 50 لاکھ روپے کا خرچ ہے. بہرحال ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر کیمرہ لگا ہوا اسی کے برابر. تو جناب فرید آغا جعفری صاحب قبلہ، آپ حضرات ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور تھوڑا سا آپ حضرات میرے خیال میں نوٹ کر لیں. ان کا فون نمبر بھی ہے، اس پر بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا فون نمبر ہے 9651498804. ایک بار میں پھر دہرا دوں، آپ حضرات اگر اپنے موبائل نکال کے نوٹ کر لیں تو بہت بہتر ہے. 9651498804. پھر کہہ رہا ہوں 9651498804. بہرحال عزیزوں، بھائی ہی بھائی کی مدد کرتے ہیں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی مدد فرمائیں اور ہم دعا کریں گے کہ خداوند عالم بطفیل شہزادہ علی اصغر اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات، اہل بیت اور قربانی کے موضوع پر مسلسل آپ حضرات سے
گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. روزانہ سورہ کوثر کی تلاوت سے آغاز مجلس ہو رہا ہے. یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. اس سورہ میں 3 آیات ہیں. پہلی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. دوسری آیت میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کوثر کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی پیش کریں. تیسری آیت میں ان شانہ کا والابتر، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ مقتول نسل نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دشمن ابتر. عزیزوں، اس سے پہلے کی مجالس پہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب عاص ابن وائل نے پیغمبر کو ابتر کیا. اور ابتر اس لیے کہا کہ پیغمبر کے اولاد نرینہ میں کوئی زیادہ دن زندہ نہیں رہا. جناب طیب، جناب طاہر اور جناب قاسم بچپنے میں وفات پا گئے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نسل بیٹے کے ذریعے چلتی ہے، لہذا انہوں نے سمجھا کہ اب پیغمبر کی نسل ختم ہو گئی، اب پیغمبر مقتول نسل ہو گئے، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، لہذا وہ پیغمبر کو ابتر کہنے لگے. تو اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، یعنی یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو مقتول نسل کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں، قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں اور ربط پیدا ہو جائے. اور اللہ نے اولاد کثیر کے طور پر پیغمبر کو ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، گویا ہم اس سورہ کا مفہوم اس انداز سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی ہے، اس لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دی ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھیں. کیا سمجھا ہے؟ لہٰذا آپ نماز پڑھیں. اجازت ہو تو ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی اس لیے نماز پڑھیں کہ ان کو فاطمہ جیسی بیٹی ملی ہے، ہم اس لیے نماز پڑھیں کہ ہم کو فاطمہ زہرا جیسی جہنم سے بچانے والی ملی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی پیش کریں. آئیے عزیزوں، آج تھوڑی سی گفتگو قربانی کے سلسلے میں ہو جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کسی لفظ سے واقف ہوں یا نہ واقف ہوں، لیکن کم سے کم قربانی کے لفظ سے اچھی طرح واقف ہوں، قربانی کے لفظ سے اچھی طرح واقف ہے. اس لیے کہ ابھی کچھ دن گزرے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن تھا. تمام مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق قربانی پیش کرنے کی کوشش کی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اب قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن لوگوں نے کوشش کی کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے. یہ قربانی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ یہ قربانی کس لیے پیش کی جاتی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ ہم کو کچھ ذائقہ مل جائے، اس لیے کہ ہم کچھ گوشت کھا لیں، اس لیے کہ ہمارا شکم بھر جائے؟ کہا نہیں، یہ قربانی کسی قربانی کی یادگار ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. یہ قربانی کسی قربانی کی یادگار ہے. کس قربانی کی یادگار ہے؟ کس قربانی کی یادگار ہے؟ دیکھیں، بعض باتیں آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، لیکن نتیجہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنا ہے. کس قربانی کی یادگار ہے؟ کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا ابراہیم نے؟ کہ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. جب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابراہیم نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن پھر دیکھا، تیسرے دن پھر دیکھا. پھر ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا خواب تو خواب ہوتا ہے، بلکہ بیٹے نے کہا، بابا آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. دھیرے دھیرے بات کو میں آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ آپ مجھے
صابرین میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو تیار کرنے کے لیے جناب ہاجرہ سے کہا، ہاجرہ کون؟ کہا اسماعیل کی ماں۔ جناب ہاجرہ سے کہا کہ تم آج میرے بیٹے کو تیار کر دو، میں اپنے بچے کو لے کر اپنے ایک دوست کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ دوسروں کہتے ہیں ابراہیم نے جھوٹ بولا اور یہ کہہ دیا کہ میں اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہا ہوں، حالانکہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، لیکن ہم کو ہمارے معصومین نے بتایا کہ ابراہیم نبی تھے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، یہ جھوٹ نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست کے۔ ایک صلوات بولے محمد والے۔ خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے تھے؟ کہا دوست کے پاس لے جا رہے تھے۔ جناب ہاجرہ نے بچے کو تیار کیا۔ اس وقت جناب اسماعیل کی عمر 13 سال کی تھی، 13 سال کے تھے جناب اسماعیل۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے مینائے مکہ میں آئے۔ جب مینائے مکہ میں آئے تو جناب اسماعیل نے اپنے بابا سے کہا، بابا جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، آپ سے دیکھا نہ جائے گا، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، میرے ہاتھ پیروں میں رسیاں باندھ دیجئے، اس لیے کہ اگر میں تڑپوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، ابراہیم کے ہاتھ پیروں میں رسی باندھی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے چھری اسماعیل کی گردن پر رکھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی۔ جب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا آیا، دمبا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا، جناب اسماعیل بچ گئے، جناب اسماعیل بچ گئے۔ یہ دمبا کہاں سے آیا؟ کہ یہ دمبا جنت سے آیا، اللہ نے بھیجا، یہ جنتی دمبا تھا۔ کیا سنایا؟ یہ جنتی دمبا تھا، چھری کے نیچے تھا، چھری چل رہی تھی۔ آپ کے گھر میں جانور ذبح ہوتا ہے تو چیختا ہے، لیکن یہ جانور نہیں چیخا۔ کیا سنایا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، یہ جانور نہیں چیخا، چپ چاپ ذبح ہو گیا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کے بوڑھے سے جنت کا دمبا بہتر ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد والے۔ چیخا نہیں، چپ چاپ یہ جانور ذبح ہو گیا۔ جب وہ ذبح ہو گیا تو ابراہیم نے سمجھا کہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے، آنکھوں میں سے پٹی کھولی۔ اب جو آنکھوں میں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ سامنے بیٹا زندہ کھڑا ہوا ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ اب وہ دمبا ذبح ہو گیا، اس دمبے کی یادگار میں تمام مسلمان جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہی مسئلہ تو ہے نا، اس دمبے کی یادگار کے طور پر تمام مسلمان جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ عزیزوں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا۔ ہمارے بزرگ علماء نے بھی ہر اعتراض کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ہمارے ایک عالم سے کسی نے بھری ہوئی مجلس میں کہا کہ صاحب یہ آپ امام حسین کی یاد میں جو ذوالجناح نکالتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہاری سمجھ میں کیا نہیں آتا؟ کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ذوالجناح کیوں نکالا جاتا ہے، یہ دلدل کیوں نکالا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ امام حسین کے گھوڑے کی یادگار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر حسین کے گھوڑے کی یادگار ہے تو پھر اس کا عربی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے عالم نے جواب دیا کہ اگر ان کے گھوڑے کی یادگار کو عربی ہونا ضروری ہے تو پھر قربانی کے بکرے کا جنتی ہونا۔ پھر قربانی کا جانور آئے تو پھر کہیں اور سے نہ آئے، پھر کہاں سے آئے؟ کبھی جنتی سے آئے تو اسے قربان کیا جائے، منڈی سے نہ آئے بلکہ جنت سے آئے تو اسے قربان کیا جائے، اسے قربان کیا جائے۔ یہ سارے مسلمان جانوروں کا خون کیوں بہا رہے ہیں؟ کتنا گوشت ویسٹ ہو جاتا ہے،
یہاں چھوڑیے، حج میں، مینا مکہ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، بلڈوزر سے کتنا گوشت ہوئی برابر کر دیا جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا، کیا سن رہے آپ، کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ پیسہ بچ جائے تو اس سے کالج کھل جائے. کیا سن رہے ہیں، یہ پیسہ بچ جائے تو اس سے یونیورسٹی قائم ہو جائے، یہ پیسہ بچ جائے تو اس سے یتیموں کی پرورش ہو جائے، یہ پیسہ بچ جائے تو اس سے بیواؤں کی سرپرستی ہو جائے، یہ پیسہ بچ جائے تو قوم کے کام آئے. کیا سن رہے ہیں آپ، قوم کے کام آئے. کہا نہیں، ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی، اس کی یادگار منانا ضروری ہے، اس کی یادگار منانا ضروری ہے. وہاں دمبا ذبح ہوا تھا تو یہاں بھی ہم دمبا ذبح کریں گے. ارے بھائی یہی تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا، جانور ذبح ہو گیا، وہاں جانور کی قربانی دو، اور جہاں نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا وہاں اپنے سر سے خون بہایا. ایک صلوات اور پڑھا محمد علیہ. تو عزیزوں، یہ قربانی کی یادگار، یہ محرم کیا ہے کہ یہ بھی حسین کی قربانی کی یادگار. عید الاضحیٰ وہ بھی ابراہیم کی قربانی کی یادگار، یہ بھی قربانی کی یادگار. دیکھیں بات سمجھ لیں آپ، یہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی لوگوں کو ہوش نہیں آ رہا ہے. یہ ہم حسین کی قربانی کی یاد ہی تو مناتے ہیں محرم میں، تم پریشان ہو جاتے ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، وہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ نہ ہونے پائے، وہ نہ ہونے پائے، مجلس نہ ہو، ماتم نہ ہو، جلوس نہ نکلیں، یہ نہ ہونے پائے، وہ نہ ہونے پائے، روکنے کے لیے کھڑے ہو. ارے بھیا ہم کو تم کو شیطان. کیا سن رہے ہیں، تم اس قربانی کی یادگار کو روکو. وہ اس قربانی کی یادگار میں روڑے اٹکائیں گے. تو اسی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی، اور جب چھری رکھی تو دمبا آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا. جناب اسماعیل بچ گئے. کون بچ گیا؟ کہ جناب اسماعیل بچ گئے. تو ابراہیم کون ہے؟ کہ خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست کون؟ کہ جناب ابراہیم. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسماعیل ذبح ہو گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. تو جب ذبح نہیں ہوئے تو یہ خلیل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ذبح تو نہیں ہوئے لیکن اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش تو کیا. کیا سننا ہے یہاں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش تو کیا. اما ایک مرتبہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، لیکن شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب نے اپنے چاروں بیٹوں کو روزانہ رات کو پیغمبر کے بستر پر سلایا. کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر اللہ کے رسول بچ جائے. 3 سال میں 1000 راتیں ہوتی ہیں. تو جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو مینائے مکہ میں قربانی کے لیے پیش کرے اسے خلیل کہا جائے. جو 1000 مرتبہ اپنے بچوں کو مینائے محمد میں قربانی کے لیے پیش کرے، اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. سن رہے ہیں عزیزوں، لیکن پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا. کب ارشاد فرمایا؟ کہ جب مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے. کیوں؟ کہ آج کی رات خطرہ ہے، آپ میرے بستر پر سو جائیے. مولا علی بستر رسول پر سو گئے. علی بستر رسول پر سو گئے، لیکن سونے سے پہلے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ ہاں آپ کے سو رہنے سے
میری جان بچ جائے گی، آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ کہا یا علی یہ میرا اور آپ کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا۔ جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علی سو نہیں رہے ہیں، یہ محمد قربانی پیش کر رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور فرمانا ہے نہیں غور فرمانا ہے؟ وہاں ابراہیم نے اپنی گود کے پالے کو قربانی کے لیے پیش کیا، یہاں نبی نے اپنی گود کے پالے کو تلواروں کے سائے میں اپنے بستر پر لٹایا۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ وہاں کیا ہوا؟ وہاں اسماعیل نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، یہاں مولا علی نے، سرکار مقدس اردبیلی لکھتے ہیں کہ علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا، یعنی جس قربانی کی منزل میں نبوت صبر کرتی ہے امامت شکر کرتی ہے۔ سنایا کہ نہیں سنا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ نبوت صبر کرتی ہے، امامت اس منزل میں شکر ادا کرتی ہے، شکر ادا کرتی ہے۔ اسماعیل نے صبر کیا، مولا علی نے شکر ادا کیا۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ وہ صبر کر رہے ہیں، یہ شکر کر رہے ہیں، لہذا ادھر سے جزا بھی الگ الگ آئی۔ سنا آپ نے؟ ادھر سے جزا بھی الگ الگ آئی۔ اسماعیل کے لیے دمبا آیا، علی کے لیے اللہ کی مرضی آئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ علی کے لیے کیا ہے؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب اس دمبے کی یادگار میں سارے بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ بکرے لے کے کیوں آ رہے ہو؟ میں کہا صاحب یہ بکرے ہمیں پولیس راج سے پار کرا دیں گے۔ یہ بکرے، یہ دمبے، یہ مینڈھے، یہ بھیڑے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نام مجھے نہیں لینا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ ہمیں پولیس راج سے پار کرا دیں گے۔ کون کہ یہ بکرے ہمیں پولیس راج سے پار کرا دیں گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ وہ بکرے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لائے جائیں، وہ بکرے جن کے سر میں پھول باندھ کے ان کی نمائش کی جائے، وہ بکرے کہ جن کی قیمت بڑھا بڑھا کے بتائی جائے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ وہ بکرے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ کیسے لے جائیں گے؟ کب پولیس راج سے پار کرا دیں گے۔ ایک بات کہوں عزیزوں کہ یہ بکرے تمہیں جنت میں لے جا سکتے ہیں، علی کی مرضی ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ علی کی مرضی، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ علی کی مرضی ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ تو بہرحال عزیزوں یہ ہے قربان۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ، اور جب چھری رکھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے تمام انبیاء، تمام رسول، تمام شہداء، تمام صدیقین کی ارواح مقدسہ موجود ہے۔ اللہ نے سب سے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو جا کے چھری کے نیچے لیٹ جائے اور میرے عبد خاص اسماعیل کو بچا لے۔ عزیزوں سب خاموش۔ سب سے پہلے حسین ابن علی کی روح نے کہا لبیک۔ کیا سن رہے ہیں؟ حسین نے کہا لبیک۔ اس جملے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، جب حسین نے کہا لبیک تو اللہ نے دمبا بھیجا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر حسین ابن علی لبیک نہ کہتے تو دمبا نہ آتا، اور جب دمبا نہ آتا تو اسماعیل ذبح ہو جاتے۔ چونکہ پیغمبر اسماعیل کی اولاد ہیں اس لیے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اس لیے بھی فرمایا ایک صلوات اور پڑھتے محمد وآلہ محمد کہ میں حسین سے۔ اگر وہاں اسماعیل نہ بچتے تو پھر اسماعیل کی نسل آگے نہ بڑھ۔ یہ حسین ابن علی تھے جنہوں نے لبیک کہا، اور اسی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ فدیناہ بذبح عظیم۔ ہاں وہ بھی بہت بڑی قربانی تھی جو جناب اسماعیل نے پیش کی۔ اور یہ جو مولا علی بستر رسول پر سوئے، یہ بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ علی اطمینان سے سو رہے ہیں، علی اطمینان سے سو رہے ہیں۔ کہاں سو رہے ہیں؟ بستر رسول پر سو رہے ہیں۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے مولا علی کا سونا۔ وہاں اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے ضرور، لیکن سرکار مقدس اردبیلی نے کیا نفسیاتی بات لکھی ہے، اس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسماعیل، دیکھیں آپ بولے نہ بولے لیکن بات بڑی اہم، کہ اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے تو ضرور، لیکن اسماعیل یہ جانتے تھے کہ چھری
رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے. نہیں غور کیا آپ نے بھائی, بڑا نفسیاتی ہو جائے. لیٹے ضرور مگر یہ جانتے تھے کہ چھری کس کے ہاتھوں میں ہے. غور کرنا, یہ جانتے تھے کہ چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے. لیکن جب علی شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تو علی جانتے تھے کہ تلواریں دوستوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. صلوات محمد وآلہ. نعرہ صلوات پر محمد وآلہ. تو عزیزو ہمیں افسوس اسی بات کا ہے کہ اس قربانی کی یاد سمجھ میں آتی ہے, اس قربانی کی یاد سمجھ میں نہیں آتی. لیکن عزیزو ابھی مکے میں ایک حادثہ ہوا, ہزاروں آدمی مر گئے. کیوں مر گئے؟ کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے گئے تھے. کیا سن رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کچھ دیکھیں عزیزوں, ہر بات کا جواب بھی ہم ہی دیتے ہیں. کچھ دشمنان اسلام نے اس پر کمنٹ بھی کیا. انہوں نے کہا اتنے عرصے سے مسلمان شیطان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, شیطان تو نہیں مرا, یہ خود مر گئے. عزیزوں جواب بھی ہم ہی دیں گے. ہم شیطان کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی زندگی دے رکھی ہے. سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی زندگی دے رکھی ہے. یہ پتھر نہیں مارے جا رہے ہیں, یہ شیطان پر تبرہ کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ وسلم. مسلمان شیطان کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی ہے. خطرے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا, کشتی کو دلاور سے بھڑایا نہیں جاتا, اور غاروں میں تو غیروں سے بھی نپ جاتی ہے, لیکن بستر پہ غیروں کو سلایا نہیں جاتا. سنیے عزیزو, آج قربانی پہ گفتگو ہو جائے تو یہ حج میں کیا ہو رہا ہے؟ جناب حاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں تو حاجی بھی دوڑ رہے, حاجی بھی دوڑ رہے. وہ کیسے دوڑ رہے ہیں کہ یہاں تک آرام سے چل کے آئیں, یہاں پہ نشان لگا ہوا, یہاں سے وہاں تک دوڑ کے جائیں, کندھے اچکا کے جائیں. دیکھیے عزیزوں, جو لوگ ہر چیز میں ایک لاجک تلاش کرنے لگے, آج کل عجیب و غریب معاملہ ہے. ماتم ہوا, ہم نے کہا اس کی لاجک کیا ہے؟ مجلس ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ رونا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا مطلب. ایسا لگتا ہے جس چیز کا مطلب ہی نہیں ہے, معلوم نہیں ہے, اس پر عمل ہی نہیں کرتے. اور اگر معلوم ہو جائے گا تو شاید ہر وقت ماتم کرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم. دیکھیں عزیزوں, کام ہوتا ہے خطیب کا, ذاکر کا, کہ مسئلہ بھی بیان کرے, اس کا حل بھی بیان کرے. لیکن میں تھوڑا سا انحراف کر رہا ہوں, صرف سوال کر رہا ہوں. سوچ کے بتائیں مجھے مخالفین اعضاء, دوڑا کون تھا؟ صفا و مروہ کے درمیان کون دوڑا تھا؟ ابراہیم دوڑے تھے یا حاجرہ دوڑی تھی؟ حاجرہ دوڑی تھی نا, کہ حاجرہ دوڑی تھی. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ خواتین آرام سے چلتی ہیں, مردوں کو دوڑنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ وسلم. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ. آپ نے شاید غور نہیں کیا بھائی, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. مردوں کو دوڑنا پڑتا ہے, اس کی لاجک کوئی مجھے بتائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ماتم میں, مجلس میں, عزاداری میں, ہر چیز میں لگا اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, ہر چیز میں لوگ آگے بڑھا جاتے. عزاداری تو سمجھ ہی میں نہیں آتی لوگ. عزا امام حسین علیہ السلام سمجھ ہی میں نہیں آتی. قسم خدا کی عزیزوں, مظلوم کی عزاداری ہے, جس کے جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتا. لیکن ذرا غور تو کیجئے عزیزوں, غور کیجئے. حج کرنے جاتے ہیں, سارے اعمال انجام دیتے ہیں, صفا مروہ کے درمیان دوڑ بھی رہے ہیں, صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں. کیسے دوڑ رہے ہیں؟ صفا سے مروہ تک, مروہ سے صفا تک 7 چکر لگا رہے ہیں, دوڑ دوڑ کے لگا رہے ہیں, کندھے اچکا اچکا کے دوڑ رہے ہیں.
یہ 7 چکر سمجھ میں آتے ہیں، اور اگر اعمال عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے بڑھیں 7 مرتبہ پیچھے ہیں، یہ بھی تو کسی کی قربانی کی یادگار ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھنے والے محمد علیہ۔ اب یہ شیطان کو کنکر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کہ یہ چھوٹا، یہ منجلا، یہ بڑا۔ دیکھیں آپ نہ سمجھے، کیا سمجھے آپ مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کلپس دیکھیں، وہاں جا کے دیکھیں، یہی تو لکھا ہوا، یہ چھوٹا ہے، یہ منجلا ہے، یہ بڑا ہے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام ہے کہ سعودی عربیہ میں تب سے لے کے آج تک نہ معلوم کتنے خلیفہ ہوئے، نہ معلوم کتنے خاندانوں نے حکومت کی، کبھی بنی امیہ، کبھی بنی عباس، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ترک، کبھی سعودی، نہ معلوم کتنے خاندان، کتنی حکومتیں بدل گئیں، لیکن شیطانوں کی تعداد نہ کوئی 4 کر سکا نہ 2 کر سکا۔ سمجھ رہے ہیں؟ فیگر بھائی، یہ چھوٹا، یہ منجلا، یہ بڑا، سب کو کنکریاں مارنا، اور کنکریاں بھی ایسی ویسی نہیں، مادہ چن کے لانا، اور ضروری ہے کہ کنکری ان پر پڑ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا حکومت نے ان کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، بڑا کر دیا ہے، کیوں؟ کہ آرام سے ان تک کنکری پہنچ جائے۔ کیا سن رہے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی یہ 3 شیطان ہیں کیا؟ اب سنیے عزیزوں، یہ 3 شیطان کیا ہے؟ دیکھیں میں بڑی آرگومنٹری مجلس پڑھ رہا ہوں، بات آپ تک پہنچا۔ یہ 3 شیطان ہیں کیا؟ کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کے چلے تو شیطان سب سے پہلے جناب اسماعیل کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں خواب کی بات پر بھی عمل کیا جاتا ہے؟ جناب اسماعیل نے کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میرا باپ نبی ہے، میرا باپ نبی ہے، میرا باپ نبی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ نبی کو ہو کیا گیا ہے؟ چلا گیا شیطان۔ یہ ہے چھوٹا شیطان۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ کچھ آگے بڑھے، پھر آیا اسماعیل کے پاس، کہا رہے میرے باپ نے خواب میں دیکھا ہے، اس لیے مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا رہے خواب میں انہوں نے دیکھا ہے، تم بھی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ جناب اسماعیل 13 سال کے تھے، دیکھا کہ تو شیطان ہے۔ کہا تو شیطان ہے، کہا تم 13 سال کے ہو، پہچان کیسے لیا؟ کہا میں 13 سال کا ہوں لیکن بے عقل نہیں ہوں، پہچان اس لیے لیا کہ تو نبی کے دماغ پہ شک کر رہا ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ شیطان ایک صلوات اور پڑھ محمد وآلہ محمد۔ کہ تو نبی کے دماغ پر، ذہن پر شک کر رہا ہے، تو شیطان ہے، دور ہو جا۔ شیطان چلا گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اسماعیل سے تو کام بن نہیں رہا ہے، اب جناب حاجرہ کے پاس آیا، جناب حاجرہ کے پاس آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے چھوٹا، منجلا، بڑا، یہ شیطان نہیں، یہ 3 مقامات ہیں۔ صلوات پڑھ محمد وآلہ۔ اب آیا جناب حاجرہ کے پاس، آنے کے بعد حاجرہ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر کسی دوست ووست کے پاس نہیں لے گئے؟ کہا پھر؟ کہا انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح کرنے کے
کے لیے لے گئے جناب حاجرہ. اب یہ جملہ آپ کے حوالے، اگر خالی نبی کی زوجہ ہوتی تو ہو سکتا ہے بہک جاتی، لیکن معصوم کی ماں بھی تھی. ارے صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. معصوم کی ماں بھی تھی، ماں تھی معصوم کی. لہذا کہا ٹھیک ہے، اگر انہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہ نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، ٹھیک ہے لے گئے ذبح کرنے کے لیے، تو کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا ارے آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ارے باہر نکلیے، اپنے بچے کو بچائیے. جناب حاجرہ نے کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو جاتا ہے یا لاہور پڑھوں؟ شیطان رک گیا، کہنا وہ بعد میں پڑھیے گا، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ اب یہ جملہ بھی آپ کے حوالے کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہ پہچانا ایسے کہ تو نبی کی زوجہ کو میدان میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک صلوات اور پڑھنے والے محمد وعلى محمد. بس قبل بات تمام، بات تمام. مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے. سنیے عزیزو، شاعر اہل بیت جناب حسن فراز صاحب نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے یہ بات مختار بھائی کے اذاخانے میں پڑھی تھی، انصار بھائی کے اذاخانے میں نے حکم دیا کہ جہاں بھی پڑھ دیا، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کروں. جنگ جمل ہو رہی، ایک طرف مولا علی اور مولا علی کا لشکر، دوسری طرف ایک اونٹ پاماری، یا یوں کہوں کہ ایک طرف ناجی ایک طرف ناری. سنیا جی تو جنگ ہو رہی. اس اونٹ کا نام تھا عسکر، یاد رکھیے اس اونٹ کا نام تھا عسکر. مولا علی نے حکم دیا، علی کے اصحاب آگے بڑھے، حملہ کیا. اس اونٹ کا ایک پیر قطع ہو گیا. کوئی اور اونٹ ہوتا تو گر پڑتا، وہ ویسے ہی کھڑا رہا، 3 ٹانگوں پر کھڑا. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزوں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اونٹ جو ہے وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہے. قسم خدا کی یہاں مولا عطا کرتے ہیں، ذہن میں نہیں تھا مولا کی عطا ہے. جملہ عرض کر رہا ہوں، اونٹ نہ ہو گیا خلافت ہو گئی. لوگوں نے مولا علی سے کہا یا علی یہ اونٹ گرا کیوں نہیں؟ میرے مولا نے کہا اس کے چاروں پیر قطع کرو، یہ اونٹ نہیں ہے شیطان ہے. ہائے 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 ہائے. تو سنا آپ نے نہیں سنا؟ وہ اولاد ہی کیا جو ماں باپ سے آگے نہ بڑھ جائے. نہیں سمجھے آپ؟ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى. کیا سنا آپ نے؟ میں کیا عرض کر گیا بھائی، خدا کے لیے سنیے. اس امام باڑے میں اگر اتنی وضاحت کر دی جائے تو پھر آگا باخر کے امام باڑے کی مجلسی کیا؟ سمجھدار لوگ یہاں بیٹھتے ہیں نا، وہ اولادی کیا جو ماں باپ سے آگے نہ بڑھ جائے. میں نے کہا ابا سپاہی تھے، بیٹا انسپیکٹر ہو گیا. ابا جونیئر انجینئر تھے، بیٹا ایگزیکٹو انجینئر ہو گیا. ابا کارپوریٹر تھے، بیٹا ایم ایل اے ہو گیا. باپ سنتری تھے، بیٹا منتری ہو گیا. تو جو بیٹا آگے بڑھ جائے وہی لائق کہلاتا ہے، جو اولاد آگے بڑھ جائے وہی لائق کہلاتی ہے. مولا علی فرمانے یہ شیطان ہے. مولا علی کیا کرے؟ شیطان ہے. اب شیطان کے اوپر کون ہے یہ آپ سماعت فرمائیں دیدو. شیطان کو
دیکھیں عزیزوں، اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ قربانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ وَانْحَرْ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ قربانی کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ آپ کو معلوم ہے عزیزوں، ہر جانور کا ذبیحہ الگ الگ ہوتا ہے. گوشت پن کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. نہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی گردن پر زخم لگایا جاتا ہے، بعد میں اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے. کچھ غور کیا آپ نے؟ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کربلا میں ام رباب کیا کر رہی ہیں؟ یا بنیا امثلک ینحر. اے علی اصغر، کیا تیرے سے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے عزیزوں، یہ دن حسین پر رونے کے دن ہے. عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. آج 5ویں محرم. آج اس صدقانے میں ہر سال حسین کے 6 مہینے کے بے شیر علی اصغر کا ماتم ہوتا ہے. 6 مہینے کے علی اصغر، قسم خدا کی عزیزوں، ہماری جان قربان. کیا گزر گئی ماں پر. ایک شعر ہے، سنا ہوں آپ کو. جب جھپک جاتی تھی آنکھیں، جب جھپک جاتی تھی آنکھیں، چونک اٹھتی تھی رباب. جب جھپک جاتی تھی آنکھیں، چونک اٹھتی تھی رباب، جیسے کوئی کان میں کہتا ہو اصغر آئے ہیں. سنیے عزیز، مولا مجھے قوت دیں کہ میں مصائب آپ کے سامنے پڑھ سکوں. بی بی زہرا آپ کو سلامت رکھے. دن بھر مجالس و ماتم میں مصروف رہیے. کوشش کیجئے کہ عزائے حسین کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہ کرنا پڑے جہاں تک ممکن ہو. عزیزوں، یہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت جب امام حسین سید سجاد سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو کیا فرمائیں؟ جب امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا عصا لا دیجئے، تلوار لا دیجئے. کہا کیا کرو گے؟ کہا عصا سے تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کروں گا. نہیں میرے لال، تم پر جہاد ساقط ہے. میرے لال، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں میں میرا 6 مہینے کا علی اصغر تھا. روئیے عزیزوں، روئیے. یہ حسین کی وصیت، میں نے اس وقت تمہیں بہت یاد کیا کہ جب میرے ہاتھوں میں میرا 6 مہینے کا علی اصغر تھا، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اور محمد قاسم ابن حسن ابو الفضل العباس شبیہ پیغمبر شہید ہو چکے. آقا حسین میدان کربلا، آواز
حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری نصرت کرے؟ دشمن کیا جواب دیتے؟ دوستوں کی لاشیں تڑپنے لگی، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تم اپنی حالت پہ رہو، میں تمہیں نہیں پکار رہا ہوں۔ خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پر پہنچے۔ بہن زینب، یہ ابھی بیویاں گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی تو ہم زندہ ہیں۔ کہا بھیا حسین، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دی۔ لاؤ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، میں جا کے علی اصغر کے لیے پانی مانگوں، کیونکہ ابھی تو انشاءاللہ آج آپ روتے ہوئے اپنے گھر جائیں گے، میں مسائل میں کوئی کمی نہیں کروں۔ یہ 5 محرم کی مجلس وہ ہے جس کا مومنین کو انتظار رہتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کے مصائب مجھے پڑھنا۔ میرا باپ میرے بچے کو لاؤ۔ علی اصغر آئے، کہا آقا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا لے جاؤں گا، سوال آپ کروں گا۔ ماں نے بچے کو حسین کی آغوش میں دیا، حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، ابا کا سایہ کیا، دھوپ میں شدت تھی نا، ابا کا سایہ کیا، لے کے چلے۔ دشمن سمجھے قرآن لا رہے ہیں، اس کا واسطہ دے کہ صلح چاہتے ہیں۔ ایک بلندی پہ آئے، آنے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہاری نظروں میں کوئی خطاوار ہوں تو اس بچے کی خطا بتا دو۔ اس بچے نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس بچوں کو 3 دن سے 1 قطرہ پانی کا نہیں ملا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو، میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹائے دیتا ہوں، تم خود آؤ آؤ آؤ، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو پانی پلا دو۔ آؤ اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی پلا دو۔ بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، آب خنک کو خل ترستی تھی خاک پر، گویا فلک سے آگ برستی تھی خاک پر۔ جلتی ہوئی زمین، پھول سا بچہ، جیسے ہی لٹایا علی اصغر کروٹیں بدلنے لگے، باپ سے برداشت نہیں ہوا، اٹھا لیا۔ اب حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر، میری طرف کیا حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر، ایک مرتبہ اٹھایا علی اصغر کو، میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کر دو۔ چھوٹے سے بچے نے اپنی ننھی سی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری۔ یہ وہ منظر تھا کہ اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ حسین سچ کہتے ہیں، اس بچے کو پانی پلانا نہ لائیں، خدا لعنت کرے حرام زادے عمر سعد پر۔ نکل کے آیا، آئینہ آئینہ ارملہ، آئینہ آئینہ ارملہ، اختہ کلام الحسین۔ ارملہ سامنے آیا، کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ سنیں گے عزیزوں آپ، اور جلدی جلدی بڑھ رہا عزیزوں، 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر، اور ملا نے چلائے کمان میں جوڑا، 3 بھال کا تیر حسین نے چلائے کمان میں جوڑا۔ حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگایا، تیر چلا، 3 بھال کا تیر، سنیں گے آپ، 3 بھال کا تیر، 3 بھال تھے، ایک بھال علی اصغر کی گردن پر، دوسرا بھال علی اصغر کے کان میں، تیسرا بھال حسین کے بازو میں۔ تیر کو نکالا حسین نے، چلو میں خون، حسین کے چلو میں علی اصغر کا خون۔ زمین کا انکار، آقا ادھر آیا تو اناج نہیں ہوگا، آسمان کا انکار، ادھر آیا پانی نہیں برسے گا۔ زمین چاہتی ہے خون ادھر نہ آنے پائے، آسمان متحمل نہیں ہے خون کو روکنے کا۔ حسین نے خون کو چہرے پر ملا، روز قیامت میں نانا سے اسی طرح ملاقات کروں گا، یہ جملہ کہہ رہے تھے
صاحب مالی سبتین نے لکھا کہ حربلا نے تیسرا تیر حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے چلایا، وہ تیر حسین کے لبوں میں لگا۔ بی بی آپ کے بچے کے ماتمدار جمع، بی بی مجھے توفیق دیجئے میں مصائب پڑھ سکوں۔ بچے کو سنبھالا حسین نے، بچے کو سینے سے لگایا، خیمے کی طرف بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذہن میں خیال آیا ماں دیکھے گی کیا کہے گی، پیچھے ہٹے، رضن میں قضا ہے وہ تسلیم الامر ہے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، 7 چکر کیے، خیمے کے در پر پہنچے، آواز دی ام رباب اپنے بچے کو لے لو۔ سنیں گے آپ، ام رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، چھوٹی سی بچی، باپ کا دامن پکڑ لیا، بابا 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 علی اکبر کو پانی پلا رہا ہے، اے بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ خدا ان بیویوں کی گودیاں آباد رکھے، آپ کے بچے سلامت رہے، ماں باپ کے سایہ بچوں کے سروں پر سلامت رہے۔ ام رباب اپنے بچے کو لے لو، سکینہ آ گئی، دامن پکڑے وہ، بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے، اے بابا میں سمجھ گئی میرا بھیا پانی پی کے سو گیا ہے، اے بابا مجھے بھی پانی پلا دیجئے۔ ام رباب پیچھے سے آ گئی، دیکھا حسین خاموش کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ خون آلود ہے، چہرے پر خون ملا ہوا ہے، اب حسین کچھ کہہ نہیں رہے، خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں شہزادی زینب آئیں، مشکل کشا کی بیٹی زینب، شریکت الحسین زینب، ثانیہ زہرا زینب، ام المصائب زینب آئیں۔ زینب نے حسین کا چہرہ دیکھا، آغوش کو دیکھا، ام رباب کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، زینب سمجھ گئی میرا بھیا کس مشکل میں آئے۔ سنے گیا زینب نے ایک ہاتھ سے ام رباب و سکینہ کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے ابا کا دامن اللہ۔ کیا دیکھا؟ بچہ ذبح ہو چکا ہے۔ یا بنیا اے علی اکبر کہ تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ حسین نے بچے کو پھر ابا کے دامن سے ڈگا، پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار نکالی، ایک ننھی سی قبر کھودی۔ سن لیتے ہیں حسین نے ذوالفقار سے قبر کھودی۔ کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا آپ نے، اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گڈھا کھودیے تو دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے ہائے حسین، کس طرح سے ایک ہاتھ سے علی اصغر کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے قبر کھودا۔ پتہ نہیں تو مجھے پڑھا نہیں جا رہا، بات تمام ہو رہی ہے۔ حسین نے علی اصغر کی قبر کھودی، 6 مہینے کے بچے کو حسین نے قبر میں لٹھایا، قبر میں لٹھانے کے بعد غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال قبر میں تو تم اور حسین لگنے لگے۔ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ میرے لال قبر میں تو تم اور حسین لگنے لگے۔ دو جملے آپ کے آقا کے۔ اور علی اصغر کو قبر میں لٹانے کے بعد دیکھیں حسین نے قاسم کی پامال لاش اٹھائی، مدینے کی طرف دیکھا، آواز دی بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، نجف کا رخ کیا، بابا آگے دیکھیے میں جوان لال کے سینے سے برچھی نکال رہا۔ اور محمد کے جنازے اٹھائے، مدینے کی طرف دیکھا، اماں ہم زینب کے بچوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ حسین کبھی نانا کو پکارتے ہیں، کبھی بابا کو پکارتے ہیں، کبھی اماں کو پکارتے ہیں، کبھی بھیا حسن کو پکارتے ہیں، لیکن جب علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو نانا کو نہیں پکارا، بابا کو نہیں پکارا، اماں کو نہیں پکارا، بھیا حسن کو نہیں پکارا، پھر کس کو پکارا؟ دریا کی طرف دیکھا، بھیا ابا
دریا کی طرف دیکھا, آواز دی بھیا عباس. ارے عزیزو رونے کے لیے نہیں, مر جانے کے لیے کافی ہے جملہ. کہا بھیا عباس تم چلے گئے, ہم اکیلے رہ گئے. تیسرا جملہ آپ کے آقا کا. ایک ملعون نے مختار کے دربار میں بیان کیا. جب مختار نے پوچھا یہ بتا حسین نے کربلا میں کسے کسے دفن کیا؟ کہا صرف علی اصغر کو دفن کیا اور کسی کو دفن نہیں کیا. کہا علی اصغر کو کیوں دفن کیا اور کسی کو دفن کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم, تمہارے آقا کی مرضی تمہارے آقا جانے, حسین کی مرضی حسین جانے. لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو میں ذرا قریب پہنچ گیا تھا. میں نے سنا کہ حسین کہہ رہے تھے میرا اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, میرا قاسم گھوڑے کے سبوں کو برداشت کر لے گا, میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, لیکن میرا 6 مہینے کا علی اصغر. ارے اس لیے علی اصغر کو قبر میں چھپا دیا. بس 2 یا 3 منٹ مجلس تمام. عزیزو جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلنے لگا نا تو لوگوں کو سر دیے گئے. کسی کے پاس علی اکبر کا سر, کسی کے پاس عون کا سر, کسی کے پاس محمد کا سر, کسی کے پاس عبداللہ کا سر, کسی کے پاس جعفر کا سر, کسی کے پاس حضرت عباس کا سر, خولی کے پاس امام حسین کا سر. سب کو سر مل گئے. ایک سردار قبیلہ رہ گیا, ایک سردار لشکر رہ گیا. کہ میرے پاس کوئی سر نہیں ہے, مجھے انعام کیسے ملے گا؟ کسی نے کہا کہ بھائی سب کے سر موجود ہیں لیکن حسین کا ایک بچہ بھی مارا گیا تھا, اس کا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ بچہ حسین نے دفن کر دیا. اب عزیزوں سنیے, عمر اب آپ بیٹھی ہوئی ہیں. شمر ملعون, خدا لعنت کرے اس حرامزادے پر. شمر ملعون ایک طویل نیزہ لے کے چلا, پشت خیمہ میں آیا, نیزہ مارا پھر نکالا, پھر مارا پھر نکالا, پھر مارا پھر نکالا, پھر مارا پھر نکالا. ارے اب جو نیزہ باہر آیا 6 مہینے کے علی اصغر کی نیزے کے ساتھ باہر آئی. شمر کا خنجر چل رہا تھا, گردن جدا ہو رہی تھی, ماں فریاد کر رہی تھی یا بنیا اب اس لگا جنہا آئے علی اصغر کہ تیرے ایسے بچے بھی. اصغر میرے اصغر, اصغر میرے اصغر, اصغر میرے اصغر, اصغر میرے اصغر. کہتی تھی رو کے بانو اصغر میرا کہاں ہے, کہتی تھی رو کے بانو اصغر میرا کہاں ہے. کب سے میری بچہ میرا نہاں ہے, کہتی تھی رو کے بانو اصغر میرا کہاں ہے, کہتی تھی رو کے بانو اصغر میرا کہاں ہے. پرخور یہ زمین ہے, چلنا ذرا سنبھل کے, اب گھٹنیوں کے بل ہی آ جا تلال چل کے, تیرے بغیر بیٹا بے چین تیری ماں ہے. کہتی تھی رو کے بانو اصغر میرا کہاں ہے, کہتی تھی رو کے بانو اصغر میرا کہاں ہے. کڑیل جوان کی میت بوڑھا پدر اٹھائے, دشمن کو بھی نہ یہ دن خالق کبھی دکھائے. کربو بلا کے بن میں ایک ماں کی یہ فغاں ہے, کہتی